بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ کے نوجوانوں میں وہ سب سے زیادہ حسین تھی۔ والدہ حناس بنت مالک کا تعلق مکہ کی اشرافیہ سے تھا۔ دولت گھر کی باندھی تھی۔ 200 درہم کی لباس جن میں کئی بار تبدیل کیا کرتا تھا۔ بیش و قیمت پوشاک میں ملبوس قیمتی خوشبوؤں میں بسا سیم تن مکے کی گلیوں میں بے فکر گھوما کرتا تھا، اور جس گلی سے گزرتا تو وہ گلی معطر ہو جاتی، اور ایسا نرم گو اور شیریں بیان کے سننے والا گرویدہ ہو جائے۔ بدن ہی نہیں دل بھی شفاف اور بے داغ تھا۔ تبھی تو ہدایت کا نور اترا اور دل روشن ہو گیا۔ دل ربا کی وجہ حسن کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دیکھتے تو فرماتے تھے کہ مکہ میں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ حسین اور خوش پوشاک کوئی نہیں ہے۔ وہ مصعب بن عمیر جن کے دسترخوان پر جب تک انواع و اقسام کے کھانے نہ ہوتے وہ لقمہ نہ توڑتے، فاقوں پہ مجبور کر دیے گئے، عطر بیلز مبلوسات چھوٹ گئے، نشاط افزا عطریات نے منہ پھیر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پہ حبشہ ہجرت کی اور اپنے وطن میں شہزادوں سی زندگی گزارنے والے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ غریب الوطنی کے مصائب و آلام اٹھانے پر مجبور ہو گئے۔ نہ زبان پہ اپنے گزرے عیش و عشرت کا شکوہ تھا اور نہ ہی دل میں کوئی حسرت تھی۔ فکر تھی تو بس صرف یہ ہے کہ پیغام الہی پھیلانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاون بن جائیں۔ حبشہ سے مکہ واپسی کا ارادہ کیا۔ مکہ تشریف لائے تو بارگاہ رسالت میں حاضری دی۔ مکہ کا شہزادہ اس حال میں ملا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں، آنکھوں سے اشک رواں ہو گئے۔ سارے جسم کو ایک ٹاٹ نے بمشکل ڈھانپ رکھا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین انہیں اس حال میں نہ دیکھ سکے اور سر جھکا لیا۔ یہ وہ نوجوان ہیں کہ اہل مکہ میں جس سے زیادہ ناز و پرودہ کوئی نہ تھا، لیکن خدا اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نے ناز و نام سے بے نیاز کر دیا۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اس حال میں آئے کہ دمبے کی کھال اوڑھ رکھی تھی جو بمشکل اس کا سطر ڈھانپتی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کی آنکھیں نکل گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں بھیگ گئیں اور فرمایا، ذرا اس آدمی کو دیکھو جو 200 درہم کا ایک لباس پہنا کرتا تھا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نے اس کا یہ حال کر دیا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بدر واحد کا علم بردار ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ احد کے میدان میں یہی وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محاصرہ کیے ابی بن حلف کے وار اپنی تلوار پہ روکتے رہے۔ غزوہ احد میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت کے باعث ان پر حملہ آور ہوئے اور ان کے دائیں ہاتھ پہ وار کیا تاکہ علم اسلام کو سرنگو کر سکیں۔ بایاں بازو بھی شہید ہو گیا تو علم کو کٹے ہوئے بازو سے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ اب کی بار دشمن نے نیزے سے زوردار وار کیا۔ نیزے کی انی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے کے پار ہو گئی اور وہ زمین پر گرے، لیکن گرنے سے قبل ہی علم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سنبھال لیا۔ وفا کے چراغ ایسے ہی جلتے ہیں۔ مارکہ احد تمام ہوا اور شہیدوں کو کفنانے کی باری آئی تو ناز ملبوس عطر نفس مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو جس چادر سے ڈھانپا گیا وہ اس بے بازو جسد مبارک کو بھی پوری نہ پڑ سکی۔ سر ڈھانپتے تو پاؤں کھل جاتے، اگر پاؤں چھپاتے تو سر مبارک عیاں ہو جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے لاش پاک کے پاس تشریف لائے۔ خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے ایک بار پھر اشک رواں ہو گئے۔ پہلے یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے، اہل ایمان میں سے چند ایسے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کیا اسے سچا کر دکھایا۔ پھر مصعب رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہوئے، مصعب میں نے تمہیں مکہ میں دیکھا تھا کہ تم سے زیادہ خوش لباس اور کوئی نہ تھا اور تم سے زیادہ خوبصورت بال اور کسی کے نہیں تھے۔
آج میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے بال الجھے ہوئے ہیں اور تمہارے بدن پہ ایک چادر کے سوا کچھ نہیں ہے۔ میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہی دیتا ہوں کہ تم قیامت کے دن بارگاہ الہی میں مقرب ہو گئے۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو حکم دیا کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کو چادر سے ڈھانپ دو اور پیروں کو گھاس سے ڈھانپ دو۔ مکہ کے شہزادے کو اس طرح کفنایا اور دفنایا گیا۔ آج دنیا بھر کے موٹیویشنل سپیکرز آپ کو اور آپ کی اولاد کو بھاری معاوضے پہ یہ گر سکھاتے ہیں کہ کیسے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ دنیا کمائی جا سکتی ہے، کیسے دولت میں اضافہ کیا جا سکتا ہے اور کیسے اپنا لائف سٹائل بدلا جا سکتا ہے۔ ایسے میں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کون شخص تھا جس نے دنیا کی حقیقت کو ایک لمحے میں سمجھ لیا؟ اسے بخوشی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نگاہ پہ قربان کر دیا اور اس کے بدلے میں ہمیشہ رہنے والی نعمت خرید لی، اور ایک لمحے کو بھی اسے ملال تک نہ ہوا۔